السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر آفیشیل کے پیارے ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، دین اور دنیا کی بے شمار بلائیاں نصیب فرمائے۔ آج کا جو وظیفہ ہے، جو ٹاپک ہے ہمارا، وہ سورۃ الجن کے بارے میں ہے۔ سورۃ الجن 29ویں سپارے کی سورت ہے۔ اس کے فضائل کے حوالے سے اور بطور وظیفہ پڑھنے کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم ذکر کریں گے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو سورۃ الجن کے حقیقی فضائل جو ہیں ان کا علم ہو جائے۔ بسا اوقات لوگ سنتے ہیں اور ادھر سے ڈالتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بتانے والے اس طریقے سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یقین کرنے کو دل نہیں کرتا۔ انشاءاللہ الکریم میں حقیقی طور پر آپ کو اس کے فضائل بتاؤں گا، اور پھر اس کو کس مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو کیا فوائد نصیب ہوں گے، اس کی برکت کے ساتھ آپ کو کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے سورۃ الجن کی برکت سے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ سب کلیئر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اس کی فضائل کے حوالے سے حدیث مبارکہ سن لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس سورت کو بہت سے جنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام لائے، یعنی بہت سے جنات نے یہ سورت سنی، سورۃ الجن۔ سورۃ الجن سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے اس کو سورہ جن کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی غرض سے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ بازار کا نام ہے، اس بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مقام نخلہ میں حضور نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ جب نماز فجر ادا کر رہے تھے، اسی دوران جنات حاضر ہوئے اور کلام الہی سن کر اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ عز وجل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سورت جو نا سورۃ الجن، یا یہ آسیب، اثرات، جادو ٹونا، اس کو ختم کرنے کے والے سے نا بہت سی کتب بری پڑی ہیں، لیکن میں جو اوتھینٹک بات کرنے لگا ہوں یہ اس حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے۔ کسی کو جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، آسیب کا مسئلہ ہے، اثرات کا مسئلہ ہے، بلا جھجک بغیر اجازت لیے، قرآن پاک کی صورت ہے، اس کی کیا اجازت لینی ہے آپ نے؟ قرآن پاک تو ہر شخص کو پڑھنے کی اجازت ہے، حرام و خاص کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں کوشش بھی یہی کرتا ہوں کہ قرآن پاک کے ہی وظائف آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں، تاکہ ہر شخص بغیر اجازت کے کر سکے۔ تو آپ نے یہ صورت کس مقصد کے لیے میں نے کہا آپ کو؟ جنات، جادو ٹونا، آسیب، اثرات کو ختم کرنے کے حوالے سے بے حد مفید ہے، بے حد مفید۔ لہذا جس شخص پر جن کا اثر ہو، سورۃ الجن کو روزانہ 41 مرتبہ پڑھے۔ کتنی مرتبہ پڑھے؟ 41 مرتبہ روزانہ پڑھے، اور 11 دن تک پانی دم کر کے وہ شخص پی لے۔ اگر وہ شخص خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی شخص 41 مرتبہ پڑھ کے سورت پانی پہ دم کر کے 11 دن تک اس شخص کو پانی پلائے۔ ٹھیک ہے، سورۃ الجن پڑھ کے 41 مرتبہ 11 دن تک جس شخص پر جنات ہے اس کو یہ پانی پلائے، اور آخری دن، جب آخری دن ہو، 11 دن کا ہے، جب 11واں دن ہو تو اس سورت کی فوٹو کاپی کروا کر تعویذ بنا کر اس آدمی کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ عز و جل جن یا آسیب کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قید ہے، بلا وجہ اس کی قید جو ہے وہ عمل میں لائی گئی، وہ قیدی بنا لیا گیا، تو اس حوالے سے اس صورت کو وہ پڑھے۔ جیل کے اندر ہے یا کسی کی بھی قید کے اندر، کسی بھی سلسلہ کے اندر ہے، ناجائز اس کو قید کیا گیا، تو اسے قید میں پڑھے تو انشاءاللہ قید سے رہائی ملے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا مال و متاع ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے
کوئی خزانہ کوئی مال و دولت اس نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر، اور اس کو خطرہ ہے، اندیشہ ہے اس کے ضائع ہونے کا، اس کے اٹھایا جانے کا، تو اس صورت کو پانی پر دم کر کے اس مال پر چھڑک دیں. ایک مرتبہ روزانہ سورت پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس پانی کو اس مال پر، اس خزانے پر جو آپ نے سنبھالا وہ اس پر چھڑک دیں. انشاءاللہ الکریم کسی صورت بھی خزانہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی رحمت سے، سورۃ الجن کی برکت سے وہ مال و متاع، وہ آپ کا سامان محفوظ ہو جائے گا. اگر کوئی شخص سوتے وقت، جیسے ہی سونے لگا چارپائی پہ ہے، تو سوتے وقت اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، صرف ایک مرتبہ پڑھنے کا. جیسے ہی آپ سونے لگے، بجائے اس کے کہ موبائل پکڑ کے کوئی گیمیں کھیلیں یا کوئی اور کام کریں، سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورۃ جن پڑھ لیں. پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو شخص اس کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا سونے سے پہلے معمول بنا لے گا تو وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا، اس کا دل مطمئن رہے گا، کسی قسم کی اس کو ٹینشن، کسی قسم کا کوئی مسئلہ اس کو پیش نہیں آئے گا سورۃ الجن کی برکت سے. اسی طرح اس کی برکت سے جو روزانہ معمول بناتا ہے، اس کا کسی قسم کے غم کے اندر، کسی قسم کی فکر کے اندر وہ لاحق نہیں ہوتا. الحمدللہ عز و جل، یہ ایسی صورت کی برکت ہے اس کی کہ غم سے انسان کو نجات دلا دیتی ہے. آج کل ہر دوسرا بندہ غم کے اندر، ڈپریشن کے اندر، انزائٹی کے اندر، فکر کے اندر مبتلا ہے. کل میرے ساتھ کیا ہوگا، مستقبل کے اندر کیا ہوگا، شادی شدہ زندگی میں کیا ہوگا، اگلے مہینے پتہ نہیں کتنی تنخواہ ملے گی، کیا ہوگا، کھانا کہاں سے آئے گا، رزق کہاں سے آئے گا، کیسے پوری پڑے گی گھر کی، کیا معاملات ہوں گے. بس یہ سوچ جو ہے نا کھائے جاتی ہے انسان. سورۃ الجن معمول بنا لیں، ہر قسم کی فکر سے، ہر قسم کے غم سے انشاءاللہ الکریم بری ہو جائیں گے آپ. اسی طرح اگر کسی کے ظلم کا خوف ہو، آپ کو کسی ظالم کے ظلم کا خوف ہو، یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے کسی سے اور آپ کو اس سے خطرہ ہو، سورۃ الجن پڑھ کے اس کے سامنے چلے جائیں، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. جتنا مرضی بڑا ظالم ہو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. جھگڑا ہو گیا ہو، سورۃ الجن پڑھ کے چلے جائیں، ہر چیز ہی ختم ہو جائے گی، صلح ہو جائے گی آپ کی. یا آپ کر کے تو دیکھیں. صرف ہم کیا کرتے ہیں، اس کان سے ڈالتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں، بس وظیفہ سن لیا. بڑے وظیفے پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پر. ہمارا صرف مقصد یہ تھا کہ ہم اچھی چیزیں اور قرآنی وظائف جو ہیں وہ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پر کیا کچھ نہیں ہو رہا. بہت سے فیک چینلز ہیں اور اس کے اندر الامان الحفیظ کیا کچھ چل رہا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں اس چیز کو. اسلامک اسکالر آفیشیل چینل کا مقصد یہ ہے کہ ریئل اور اتھینٹک چیز آپ تک پہنچائی ہے، اور قرآنی وظائف کے حوالے سے تو ہم انشاءاللہ بھرپور زور دیں گے اس حوالے سے کہ قرآنی وظائف آپ تک پہنچے انشاءاللہ الکریم. اور اوتھینٹک وظائف علماء اور سلف و صالحین کی کتب سے ہم انشاءاللہ الکریم آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے فوائد، اس کی برکات، فضائل انشاءاللہ الکریم سب ان کی کتابوں سے ہی پیش کریں گے. تو سورۃ الجن پڑھنے کے حوالے سے اوورآل آپ کو علم ہو گیا کہ بے شمار اس کے فوائد ہیں. ظالم شخص کے سامنے جائیں گے، ظلم نہیں کرے گا، کسی سے جھگڑا ہو گیا اس کے سامنے پڑھ کے چلے جائے، سارے معاملہ سیٹ ہو جائیں گے. اگر فکر ہے، پریشانی ہے، غم ہے، اس کو پڑھ لیں سونے سے پہلے، ساری پریشانی فکریں ہیں، ساری چیز دور ہو جائے گی. قید میں ہے تو قید میں سورۃ الجن پڑھتے نہیں، انشاءاللہ الکریم قید سے رہائی مل جائے گی. بے شمار آپ نے فوائد سنے تو انشاءاللہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم روزانہ ایک مرتبہ کم از کم سونے سے پہلے جو ہے سورۃ الجن، انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورۃ الجن پڑھوں گا. آپ بھی نیت فرمائیں انشاءاللہ الکریم سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورۃ الجن پڑھ کے پھر انشاءاللہ الکریم سو جایا کریں گے. اس کی برکت سے تمام ٹینشن ہے، تمام فکریں، تمام غم انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.